ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی تے انج لگدا ہے جے میں ہونے ہی جلسہ شروع کیتا ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک فرمائش پوری کر لیے۔ کالی زلفاں والیاں کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیاں فلکاں تے جاون والیاں فلکاں تے جاون والیاں کیا شاناں اچیاں پائیاں نی رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا فلکاں تو آون والیا فلکاں تو آون والیاں کیا شاناں اچیاں پائیاں نیہاں کالیاں زلفاں والیاں کیا شاناں اچیاں پائیاں نی دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیاں کیا
شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیاں کیا شانہ اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیاں کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیاں کیا شانہ اچیاں پائیاں نی صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما سینہ بولے علم نشرہ سینہ بولے علم نشرہ ہتھانو آکے مارما ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وعدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر سن جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے تو قبل میری جماعت دے ماہ ناز خطیب قلب القرآن واضح شیر بیان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد آصف نذیر محمدی صاحب دیگر معزز علماء کرام خطابات فرما چکے نے اللہ تعالیٰ سب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے جنہ بھائیاں نے آج دے پروگرام دے تمام کیتا انتظام کیتا اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے بھائی منور صاحب دیگر انہ دے رفاقہ دوست احباب بھائی محمد رفاقت صاحب اللہ تعالیٰ اس میرے ویر نبی پاک دی رفاقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تسی جتنے میرے پائی تشریف لے آئے رات گئے تک بیٹھے ہو اللہ قدم قدم تے توڑی حفاظت فرمائے اللہ توڑیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے اللہ کمیاں کتائیاں دور فرما کے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے پھر کہہ دو آمین ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا کہ جڑی چیز محبوب نبی تو انو دے دیون او لے لو اور جڑا کام نبی پاک نہ کرن تسی او کام نہ کرو جڑی چیز محبوب نہ دین تسی او کام او عمل نہ کرو بلکہ او عمل کرو جڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے توجہ کرنا غور کرنا انشاءاللہ میں مختصر وقت اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا اور تواڈے واسطے بڑا ہی پیارا عنوان ہے کہ بندہ کدے بھول وی تے جاندا ہے بندہ کدے بولو تو سی بندہ کدے ہاں آج جدو مسجد جلسہ مکنا ہے نا تے باہر جانا ہے تے کئیاں نے بھول کے باٹا پا لینی تے کئیاں سروس پا لینی جدو باندھ پکڑنا ہوئے میری جوتی پائی ہاں تو میں بھول گیا سا بندہ کدے بھول بھی دے کئیاں نے جانا ہے موٹر سائیکل باہر کھڑے پائیاں نے جانا ہے باب کدھر چابی رکھی سی اتنی سی پھڑائی کی ہویا کیونکہ بندہ کدے یہ جڑی بھول ہے نا بھول جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے بھول جانا بھی اللہ دی رحمت ہے اگر بندہ بھول نہ سکدا باپ دے فوت ہون تو بعد دا غم تے بندہ باپ دی محبت یاد کر کر کے پاگل ہو جاندہ اگر بندہ بھول نہ سکدا
ماں دی محبت تے ماں دا پیار دی جدائی دے بعد تے بندہ کسے کام جوگا نہ رہندا اگر بندہ بھول نہ سکدا اپنی بیٹی یا بیٹے دی وفات اور دے دکھ اور درد نو تے کئی بابے پھر قبرستان پتران دیاں قبران تے بہ کے روندے رہ جاندے اے بھول بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے اگر بندہ بھول نہ سکدا پھر پائی تو جدا ہو جاندا کیونکہ اپنے پائی دی غلطی نو نے نہ بھولنا تے نہ معاف کرنا جدو بندہ بھول جاندا ہے پھر پائی نو معاف کر دیندا ہے جدو بندہ بھول جاندا ہے پھر بیلی نو غلطی معاف کر دیندا ہے جدو بندہ بھول جاندا ہے تے غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے پھر بندہ نیک راستے دی طرف چلدا ہے اس واسطے عنوان ہے بڑا پیارا کہ بندہ کدے اچھی بولو بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے تے جدو بندے نو پتہ لگ جائے تے پھر سیدھے رہ بھی آ جائے اس بھول تے پھر اڑی او دے تے پھر زد نہ کرے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر دی محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے میرے پیغمبر تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیں گے 10 درجات بلند فرما دیں گے 10 نیکیاں عطا فرمان گے 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب کرن گے نبی پاک دی شفاعت بھی نصیب کرن گے پیغمبر دی ہتھاں دے وچوں جام کوثر بھی عطا ہوئے گا اللہ جنت بھی عطا فرمان گے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا فرمان گے مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک دے درود پڑھو گے جنت بھی ملے گی جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا نالے چوپڑیاں نالے جنت نالے نبی پاک دا گوانڈ دعا کرو دنیا تے رب انجا منظر بنا دے نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئے نالے سونے دے روضے دا دیدار کر دے ہوئے نالے سونے مصطفیٰ تے رج رج کے درود پڑھ دے ہوئے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ
تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گوٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے میں گوٹاں تھے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اللہ سب نو مدینے لے جائے جنہ دیاں شادیاں ہویاں نہیں اللہ سنے جوڑیاں لے جائے جنہ مسکینہ دیاں نہیں ہویاں اللہ جوڑے بنا کے لے جائے پھر کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے بڑا پیارا موضوع ہے بندہ کدے بھولوی تے جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دا کسی نے دعوت کی تھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات گئے نے اینج دسترخوان لگ گیا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا جدو کھانا سامنے آ گیا ہوئے جدو کھانا سامنے آ گیا ہے ایک جوان کھانا کھان لگ گیا نالے کھبے ہاتھ نال کھانا کھان لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانا ہے تے سجے ہاتھ نال کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے ہو کھانا ہے اور اے جوان کھبے ہاتھ نال کھانا کھان لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا آقا فرماتے ہیں جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے کھبے نال نہیں کھائی دا انہوں نبی پاک دی گال چنگی نہ لگی انہیں غصے دنال جواب دیتا انہیں آکھیا جی میں تے کھبے نال ہی کھانا ہے میرا سجات کام ہی نہیں کردا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھایا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جوانا اگر تیرا سجات کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے بعد تیرا سجات کام ہی نہ کرے اللہ کرے پھر آج دے بعد تیرا سجات کام ہی نہ کرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بات آکھیے صحابہ بیان کر دینے پھر ساری زندگی جوان سجے ہاتھ نال کھانا نہیں کھا سکیا ایدہ سجات بیکار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھان لگیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اگر بندہ بول جائے بھوک بڑی لگی ہے بڑی بھوک لگی ہے اینج کھانا سامنے آ گیا ہے یا بیلیاں نال گلاں پیا کر دے تے گلاں کر دیاں کھانا کھان لگ گئے ہے جدو درمیان اندر پہنچے آتے یاد آیا میں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سی یا آخر اندر کچھ لقمے رہ گئے نے تے یاد آیا میں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سی اے بندہ بھول گیا بھولن دی وجہ تو نہیں پڑھ سکیا ہن یاد آیا کھانے دے درمیان یا یاد آیا کھانے دے آخر تے ہن کی کرے گا ہن پڑھ لے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ جدو پڑھے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ دے کھانے اندر برکت بھی فرمائے گا اللہ دا کھانا قبول بھی فرمائے گا کیونکہ بندہ کدے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا جدو بھول گیا تے درمیان دی آخر تے یاد آیا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ
و آخرہ، اللہ دے کھانے وچ برکت فرمائے گا، کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بھی تسی مسجد دے اندر آو، مسجد دے اندر وضو کر کے آو، پاک ہو کے آو، اللہ دے گھر اندر کوئی بندہ بھی نہ پاک مسجد اندر نہ آوے، جدا وجود نہ پاک اللہ دے گھر اندر نہ آوے، جدا لباس نہ پاک اللہ دے گھر اندر نہ آوے، مسجد دے اندر آنے تے پاک ہو کے آنے۔ اور اگر بندہ بھول جائے نہ پاک مسجد اندر آ جائے، انہیں غسل کرنا سی یاد نہیں رہے آؤ، جدو مسجد دے اندر آ گیا نماز پڑھن لگ گیا یا صف اندر بیٹھ گیا، اودو یاد آیا میں تے غسل کرنا سی، اور بندہ کی کرے گا؟ ایدے بدلے اندر روزے رکھے گا، ایدے بدلے اندر صدقہ خیرات کرے گا، ایدے بدلے دے اندر کچھ نفل نوافل پڑے گا، کی کرنا پے گا؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دا پیارا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال نے اذان آکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے، ادھر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے صفا بنا لئیاں، امام کائنات آگے مصلی دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر آکھیے، حضرت بلال دی تکبیر دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے ہی کھڑے رہے آجے، ایتھے ہی کھڑے رہے آجے۔ میرے پیغمبر نے مصلی چھوڑے آؤ، امام کائنات واپس چلے گئے نے، کچھ دیر دے بعد میرے پیغمبر آئے نے، نبی پاک دے سر دے اندروں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن، میرے پیغمبر نے جماعت کرائیے، صحابہ اکرام نے پیچھے نماز پڑھیے، جدو سونے پیغمبر نے سلام پھیرے آوے، صحابہ رد کرتے نے سونے کدے اجری ہویا، تسی جماعت ہو رہی ہوئے یعنی تکبیر ہو گئی ہوئے، تسی مسلح چھڑ کے کار گئے ہو، آج تسی مسلح چھڑ کے واپس گئے، پھر جدو آئے توڑے سارد وچو پانی دے قطرے ٹپک رہے سڑ، امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ میں غسل کرنا سی، میں غسل کرنا سی، میں نو یاد نہ رہے آؤ، میں جدو مسلح دے آیا ہوں، حضرت بلال نے تکبیر آکھی، ادو میں نو یاد آیا میں تے غسل کرنے، محبوب پیغمبر دوبارہ گئے تے غسل کر کے آئے، وہی نوجوانوں ساڑھے واسطے آسانیاں ہو گئی ہوں، اگر اسی بھول جائیے، بھول کے مسجد اندر آ جائیے غسل کرنا ہوئے، ایدے بدلے اندر کوئی صدقہ نہیں کرنا پائے گا، ایدے بدلے اندر کوئی روزے نہیں رکھنے پہن گے، ایدے بدلے اندر کوئی نفل نہیں پڑھنے پہن گے، مسجد اندر آئے جدو بھی یاد آوے اٹھ جلدی دے نال واپس چلا جاؤ، غسل کر کے دوبارہ آ جاؤ، آکے دوبارہ نماز پڑھ، اللہ تیری نماز قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھولوی تے جاندہ ہے، بندہ کدے بھولوی تے جاندہ ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کائنات فرمایا مؤذن اذان کہنے والا، اذان کہنے والا اذان آکھے، اگر اذان اندر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آکھے گا، انہوں دوبارہ اذان کہنا پے گی، دوبارہ اذان کہنا پے گی۔ اگر اذان کہنے لگیا مطلب فجر دی اذان ہے، فجر دی اذان ٹیم باقی پنڈا دی اذان آ گئی، ساڑھی مسجد امام مسجد لیٹ اٹھے یا مؤذن صاحب دیر نہ اٹھے نے، دوڑ دیاں جلدی جلدی وضو کی داؤ، وضو کر کے مسجد اندر آ گئے، کنہ اندر انگلا دی دیاں نے، فجر دی اذان پہ آخ دینے، اور اینا کہنا سینا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، مگر جلدی دی وجہ تو بھول گئے یا نیند دی وجہ تو بھول گئے یا یاد نہ رہے آؤ، باقی اذان کہہ دیتی ہے، مگر فجر اندر اے نہیں آکھے الصلاۃ خیر من النوم، جدو انہیں اذان مکمل کر لئیے اور نمازی آئے نے آکے آدھنے مولوی صاحب آج سدیاں بان کہہ دیتی جے، آج تسی الصلاۃ خیر من النوم نہیں آکھے آؤ، آج جلدی جلدی اذان کہہ دیتی جے۔ بھائیوں پریشان نہیں ہونا، مؤذن صاحب پریشان نہیں ہونا، قاری صاحب پریشان نہیں ہونا، عالم صاحب پریشان نہیں ہونا، تسی جان بوجھ کے نہیں چھڑے آؤ، تسی بھول گئے تے یاد نہ رہے آؤ، واقعی اذان آکھیے الصلاۃ خیر من النوم نہیں آکھے، اللہ نے تواڈی اذان قبول کر لئی، کیونکہ بندہ کدے بھولوی تے جاندہ ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اچھا اگر بندہ نماز وچ بھول جائے، کہیں بھی بھول جاندے نا،
نماز کھڑے نماز پڑھ نماز بڑے خیال ہو فلانے بیلی کو پیسے لینے سے نماز کھڑے بڑے خیال ہو آج نہ دکان دا سودا نہیں سی بھی کیا نماز کھڑے لے میں اپنے بینوں نہیں بلانا کھڑا کی دے چھے نماز اور نماز پڑھتا پڑھتا اچانک خیال ہو میں تو نماز میں پڑھنا کنیاں رکھتا ہوگی 4 نہیں 2 ہی ہونی ہیں نہیں پتہ نہیں پہلی ہوئے یہ وہی ہوندہ ہے نا بھول جاندہ ہے بندہ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا بڑا پیارا عنوان بندہ کدے بھول بھی تے جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ نماز پڑھدیاں بھول جاوے انہوں یاد نہیں رہا میں کنیاں رکھتا پڑھیاں نے 4 پڑھ لیاں نے نہیں 2 ہویاں نے شاید پہلی ہوئے پھر خیال کرتا ہے کنیاں ہویاں نے نال سجدے رکوع بھی کری جا رہے ہیں نالے سوچی جا رہے ہیں کنیاں رکھتا پڑیاں نے پر فینل نہیں ہو رہا ہون آخر بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پامیں 3 پڑیاں نے پامیں 4 پڑیاں نے انہوں یاد نہیں رہا ایک رکعت اور پڑھ لوے ایک رکعت اور پڑھ لوے ایک رکعت اور پڑھ کے التحیات پڑھ کے سلام پھر لگیاں سجدہ صاحب کر لوے سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دوے انہیں 3 پڑیاں ہون گیاں یا 4 پڑیاں ہون گیاں یا ایک اضافی پڑی ہوئے گی جویں دی بھی پڑی ہوئے گی اللہ قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندہ ہے یہ تے نماز وچ بندہ بھولے آؤ اگر بندہ نماز وچ سلام ہی پھیر دے وے ایک تے نماز پڑھدیاں یاد آیا تو خیال نہیں رکھنی ایک بندے نے سلام ہی پھیر دیتا نماز پڑھتا سی انہیں سلام پھیریا بعد یاد آیا بھی میں تے 4 پڑھنی ایسی 2 پڑھیاں نے ہون کی کرے گا دوبارہ اذان ہوئے گی دوبارہ تکبیر ہوئے گی دوبارہ 4 پڑھے گا یا دوبارہ تکبیر کہہ کے 4 پڑھ لے گا یا تکبیر دے بغیر 4 پڑھے دوبارہ کس طرح ہوئے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا نماز دے وچ بندہ بھول جاوے تے سلام پھیر دے وے کچھ رکعت رہ جاون پھر کی کرنا پہے گا توجہ کرنا غور کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے مصلی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صفحہ بنا لیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر آکھیے تے ظہر دی نماز ظہور دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور دی نماز پڑھائی ہے آج میرے پیغمبر نے 2 رکعت پڑھائیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیتا جدو میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آوے صحابہ اکرام نے آپس اندر جھگڑا نہیں کیتا صحابہ خاموش رہے نبی پاک اٹھ کے حجرے پاک اندر چلے گئے اور صحابہ آپس میں گلاں کرن لگ گئے نے بعض صحابہ نے آکھیا نبی پاک بھول گئے نے بعض صحابہ نے آکھیا نہیں نبی پاک نہیں بھول سکتے نماز کم ہو گئی ہے اور آپس اندر بحث ہونے لگ گئی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام باہر آئے نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ کا دی بحث کر رہے ہو صحابہ کہتے نے سونے بھلا ایتے دسونا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہوئی ہے آقا فرماتے نے میرے صحابہ نہ میں بھولے نہ نماز کم ہوئی ہے سونے پیغمبرہ پہلے 4 رکعت پڑھایا کر دے سو ظہر دی نماز دیاں آج 2 پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ وال تکیا سارے صحابہ نے سر ہلایا جی سونے آج تسی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے میرے پیغمبر مصلی دے کڑے ہو گئے نبی پاک نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی میرے پیغمبر نے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی اسے اذان تے اسے تکبیر تے نبی پاک نے دوبارہ 4 رکعت نہیں پڑھائیاں میرے پیغمبر نے جڑیاں 2 رہ گئی سن او 2 رکعت پڑھا کے آخر اندر نبی پاک نے سجدہ صاحب کیتا سجدہ صاحب کر کے میرے پیغمبر نے سلام پھیر دیتا امام کائنات نے امت نو پیغام دیتا اوے میرے گنہگار امتیو اوے میرے سیاکار امتیو اوے میرے خطا کار امتیو اگر تسی نماز اندر بھول جاؤ بھول کے سلام پھیر دے وہ بعد اندر یاد آوے 2 پڑھنیاں سن یا 1 پڑھنی سی اٹھ کے باقی نماز مکمل کر کے آخر اندر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے وہ اللہ تو اڈی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بولو بھئی بندہ کدے جتی پان لگیا نہیں پھولنا وہ نہ ہوتے بھی تو انہوں کوئی پھاڑ کے آکے تسی کہا ہونے تو مولوی نے کیا بندہ کدے بھول بھی تے جانا ایسی بھولی گئے ہیں ایک کام نہیں کرنا توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے پیغمبر نے ایک گل دسیے کہ جدو بندہ بھول جائے تے او پریشان نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال بڑا پیار کردا ہے۔ اللہ اپنے بندے نال، اچھی بولو، اللہ اپنے بندے نال، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو۔ اگر بندہ عشاء دی نماز بھول جائے، عشاء دی نماز یعنی مغرب دی نماز پڑھیے، مغرب دی نماز پڑھ کے آرام پہ کر دے، جدو عشاء دی اذان آئے گی میں مسجد چلا جاواں گا، لیکن بندہ بھول گیا یا نیند آ گئی، تھکیا سی، سو گیا، اور بندہ کی کرے گا؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائیے، امام کائنات حجرے پاک اندر چلے گئے نے، میرے پیغمبر عشاء دی نماز دے انتظار پہ کر دینے، انتظار کر دیاں امام کائنات نو نیند آ گئی، میرے پیغمبر سو گئے نے، جدو سونے مصطفیٰ سو گئے، صحابہ اکرام مسجد نبی اندر آئے نے، جدو جماعت دا ٹائم ہو گیا، عشاء دی جماعت دا ٹائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، صحابہ انتظار کر دیاں سو گئے، پھر صحابہ جاگے، روایت اندر آندہ ہے صحابہ پھر سو گئے، دوسری مرتبہ پھر جاگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چل دیاں میرے پیغمبر دے حجرے پاک دے سامنے گئے نے، عمر عرض کر دینے سونیاں السلام محبوبہ نماز ڈاٹے، محبوبہ نماز، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے، ادھی رات دا بیلا گزر چکے آوے، امام کائنات آئے نے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ کیا نماز نہیں پڑھی؟ نہیں سونیا نماز نہیں پڑھی۔ آقا فرماتے نے صحابہ وضو کرو، ایتھے میں ایک بات کہنا چاہنا ہوں، اگر بندے نے وضو کیتا ہوئے، وضو کر کے پھر سو جائے، انہوں چاہیے دوبارہ اٹھے تے دوبارہ وضو کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا، صحابہ اکرام نے وضو کیتا ہوئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے، امام کائنات نے عشاء دی نماز دیر نال پڑھائیے، سلام پھیرے آؤ، آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر میری امت واسطے شاک نہ ہوندہ، اگر میری امت مشکل نہ گزردہ ہو، میں اپنی امت رواق دا عشاء دی نماز دیر نہ ادا کریا کرو، عشاء دی نماز دیر نہ ادا کریا کرو۔ پتہ چل گیا اگر نیند دی وجہ تو بندہ سو جائے یا کسی وجہ تو بندہ بھول جاوے، فجر دی اذان تو پہلا جب بھی جاگ آ جائے اٹھ کے عشاء دی نماز پڑھ لے، اللہ قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندہ ہے۔ ایدے عشاء دی نماز اگر فجر دی بھول جائیے، 11 بجے اٹھئیے، ساری رات فیس بک چلائی، ساری رات واٹس اپ استعمال کی تھی، ساری رات یوٹیوب تے فلمہ ویکھ دے رہے تے ستے 3 بجے تے جاگ نہ آئی۔ جدو جاگ آئے گی پھر کی کرے گا بندہ؟ پہلی بات ہے کہ ارادہ ہوئے فجر جماعت نال پڑھن دا، فجر اچھی بولو، فجر جماعت نال پڑھن دا ارادہ اور باقاعدگی نال پڑھدا ہوئے، کدے بھول جائے، عادی نہ ہوئے بھی روزانہ ہی 10 بجے 11 بجے اٹھ کے پڑھنی، کدے بھول جائے پھر وہ کی کرے گا؟ بعض علماء آکھ دینے سورج نکل جائے دے پھر نہ پڑھے، بعض آکھ دینے آج دی کل نال پڑھ لے، کہیں آکھ دینے جنیاں قضاؤں یہ نا کل دی زور اگلی، آج دی زور کل دی زور نال، آج دی اثر کل دی اثر نال، آج دی مغرب کل دی مغرب نال، ایک کوئی نبی پاک دی حدیث جو ثابت نہیں۔ بندہ بھول گیا ہے تے فجر لیٹ ہوگی، سورج چڑھ گیا، ہن کی کرے گا؟ توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر تے صحابہ کے جنگ واسطے گئے نے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ اندر کامیابی عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی واپس آ رہے نے، چلدیاں راستے دے اندر ایک وادی آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ شامہ پہ گئی، اندھیرا چھا گیا وے، ایسے جگہ تے پڑاؤ ڈال لو، صحابہ اکرام نے ایسے جگہ تے پڑاؤ ڈال لے آؤ، آقا فرماتے نے میرے صحابہ کون ہے جڑا فجر دی نماز ٹائم سانو جگائے گا، جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا جماعت ٹائم جگائے گا؟ صحابہ اکرام سارے ہی تھکے سن، کوئی نہ بولے آؤ، آقا فرماتے نے یا بلال جی سونے
کیا ڈرے فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی و علا کلی شیء ما عندی سونیا کیا ڈرے آقا فرماتے ہیں بلال تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے فجر دی اذان بھی تو یکھنی ہے فجر ٹائم تو سانو جگانا ہے جماعت کرانی ہے حضرت بلال عرض کردے سونیا جویں تہاڈا حکم جویں تہاڈا آرڈر صحابہ کرام سو گئے میرے مصطفیٰ بھی سو گئے حضرت بلال نے اٹھ دے کچاوے دے نال اٹھ دیاں چلاں دے نال ٹیک لائی فجر دی طرف اپنا چہرہ کیتا حضرت بلال نے اپنے پاؤں لمبے کیتے حضرت بلال انتظار کر لگے جدو صبح دی سفیدی نمودار ہوئے گی میں اذان بھی آکھاں گا نبی پاک دے صحابہ نو بھی جگاواں گا ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا صحابہ بھی سو گئے تے بلال بھی سو گئے صحابہ بھی سو گئے تے نبی دا مؤذن بھی سو گیا میرے مصطفیٰ دا بھانگا بھی سو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج ستے بلال ایج ستے صبح سورج نکل آیا سورج دیاں کرنا نبی پاک دے رخ انور نال ٹکرائیاں امام کائنات جاگ وے جویں پیغمبر نو جاگ آئی آقا فرماندے نے ہو بلال او بلال او بلال حضرت بلال دوڑ کے میرے پیغمبر دے کول آئے نے جی سونیا کیا ڈرے آقا فرماندے نے بلال تینوں کیا سی فجر دی اذان بھی آکھنی آ فجر دی اذان دے بعد جگانا بھی آ بلال تو اذان کیوں نہیں آکھی بلال تو نماز دے ٹائم کیوں نہیں جگایا حضرت بلال عرض کردے نے سونیا جڑی چیز تواڈے تے غالب آ گئی او کوئی چیز میرے تے غالب آ گئی صحابہ بھی تھکے سن تے نیند آ گئی میں بھی تھکیاں سا تے نیند آ گئی پتہ نہیں چلیا امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ جلدی کرو اپنا سامان اٹھاو چاہیدہ تے ایسی کے مصطفیٰ آخر میرے صحابہ جلدی کرو وضو کرو تے جماعت کرائیے آقا فرماندے نے جلدی کرو سامان کٹھا کرو اگے نکلیے اے وادی شیطان دی وادی ہے اے وادی شیطان دی وادی ہے اے وادی شیطان دی وادی ہے میرے پیغمبر اگے چلے اس وادی نو چھوڑیا اگلی وادی اندر گئے امام کائنات فرماندے نے صحابہ وضو کر لو صحابہ اکرام نے وضو کیتا میرے مصطفیٰ نے جماعت کرائی سورج نکل چکے سی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج نکل چکے ہیں مصطفیٰ نے اودو نماز کرائی ہے اور پتہ چل گیا بندہ عادی نہ ہوئے 10 بجے پڑھندا بندہ عادی نہ ہوئے 11 بجے پڑھندا بندہ عادی نہ ہوئے 9 بجے پڑھندا ارادہ ہوئے فجر جماعت رن پڑھنی ہے ارادہ ہوئے فجر مسجد اندر پڑھنی ہے پھر بھی نیند دا غلبہ آ جاوے جدو جاگاوے اٹھ کے فوراً نماز پڑھ لوے اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جڑی چیز محبوب دے دیڑونو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو تسی کوئی جانور ذبح کرو تو او دے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنی اچھا قربانی ہوئے قربانی تے لکھ دا واڑا لیا ہوئے تے مولوی صاحب نے آکے مولوی صاحب واڑا ذبح کرنا ہے مولوی صاحب نے چھری پھڑی تو واڑے نے پکڑیا لٹایا انہوں نے کہا پھڑ لو بھی قابو کر لو سارے نے قابو کر لیا مولوی صاحب نے ادھر چھری چلائی ادھر واڑے نے حرکت کی تھی مولوی صاحب نے پڑھنے سے بسم اللہ اللہ اکبر تو مولوی صاحب کے اندر قابو کر لو پڑھنا کی سی کی کہنا سی بسم اللہ اللہ اکبر وہ ڈر گیا انہیں قابو کرو بھئی قابو کرو بچھا گیا ادھر چھری پھر کی تکبیر یاد نہیں مولوی کی کرے ایک بار مولوی صاحب داس دیوان پائی جان وچھا بڑا چنگا سی توڑا سنبیا موٹا تازہ تکبیر میں انہوں نہیں آئی ساری عمر پھر مولوی نو تکبیر نہیں بھولے گی جنہاں لاکھ دے اسے پانے نا مولوی طبیعت فٹ کر دیں ساری عمر یاد رہے گا بھی میں تکبیر نہیں بھولنی اگر بھول جائے تو کی کرے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اگر بندہ بھول جائے یعنی پیچھے جانور ذبح کیتے انہاں دے پڑھتا آیا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر توحید پرست ہوئے مشرک نہ ہوئے اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے والا ہوئے تے آخر اندر آکے کہ جانور ذبح کرنے لگ گئے اے بھی ارادہ ہے میں اللہ دے نام تے ذبح کرنے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا وے
لیکن کسی وجہ تو یاد نہ رہا جدو چھری پھر گئی جانور ذبح ہو گیا جانور ذبح ہونے دے بعد اندر مولوی صاحب نو یاد آیا میں تے تکبیر پڑھنی سی اور بہترے کسی نو نہ دسے بہترے یہ کسی نو نہ دسے دے کرے کی توحید پرستے جدو یاد آئے فوراں کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اے دے ہاتھ دا ذبح قبول کرے گا کیونکہ مولوی کدے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ بندہ کدے بولو بولو بندہ کدے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اللہ 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 کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اکھاں تے نک کنتایا ہونٹاں نال چہرہ سجایا اکھاں تے نک کنتایا ہونٹاں نال چہرہ سجایا تے سار پھبان زلفاں کالیاں دتیاں نے سار پھبان زلفاں کالیاں دتیاں نے دندہ اوتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اللہ ہاتھ تے پیر لگائے حکیم پورزے اندر چلائے اللہ ہاتھ تے پیر لگائے حکیم پورزے اندر چلائے دل دی دھڑکن سادہ بہانا دل دی دھڑکن سادہ بہانا ایک نہ ایک دن رب کول جانا اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا صبح سورج چمکاں مارے راتانو چمکن تارے صبح سورج چمکاں مارے راتانو چمکن تارے چند بھی قدرت دی نشانی ہے چند بھی قدرت دی نشانی ہے پڑھ کے بیخے ایت قرآنی ہے کتے امب انار انگور کیلے تے سیب مرود کتے امب انار انگور کیلے تے سیب مرود زیکا ہر پھل دا وکھرا بنایا اے زیکا ہر پھل دا وکھرا بنایا اے پھر بھی بندیا تو قدر نہ رب دا پایا اے اللہ اللہ کے مالک اللہ 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 کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانے توجہ کرنا بڑا پیارا عنوان بندہ کدے بھول تے جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بیت اللہ دا حج کرنا میں بیت اللہ دا حج کرن دے بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امام کائنات فرماتے نے پہلے جانور ذبح کرنے نے جانور ذبح کرن دے بعد سار دے بال منڈوانے نے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آ گئی ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے عرض کرتا وے سونیا میں ہلاک ہو گیا آقا فرماتے نے میرے پیارے کی گیتی عرض کرتا ہے سونیا تو اٹا حکم ہے حج کرن دے بعد حج مکمل ہون دے بعد پہلے جانور ذبح کرنے نے پھر سار دے بال منڈوانے نے محبوبہ در کا ملٹ ہو گیا
میں پہلے سر دے بال منڈوائے نے پھر جانور ذبح کیتا وے سونے ہن میرے واسطے کی حکم ہے سارا حج دوبارہ کرنا پائے گا یا طواف دوبارہ کرنے پین گے یا میدان عرفات اندر دوبارہ آنا پائے گا یا جانور پہلے لے کے ذبح کرنا پائے گا سونے ہن کی کرنا پائے گا آقا فرماتے نے میرے صحابی جان بوجھ کے کیتے یا بھول گیا میں عرض کرتا ہے نہیں سونے کیویں ہو سکتا ہے تہاڈی حدیث یاد ہوے تے میں جان بوجھ کے کر لواں محبوبہ سچی گل تے وے میں بھول گیا وا امام کائنات فرماتے نے میرے صحابی پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو اللہ نے تیرا جانور ذبح کرنا بھی قبول کر لیا تیرے سر دے بال منڈوانے بھی قبول کر لے تیرے بیت اللہ دے طواف بھی قبول کر لے اللہ نے تیرا حج بھی قبول کر لیا کیونکہ بندہ کدے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے رمضان دا روزے رکھو گے نا انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ رمضان دا مہینہ شروع جدو ہوئے نا بندہ بھول جاندہ ہے تے پھر جڑے پکے روزے رکھن والے نا وہ انج روزے دار ہو جاندے نے عید والے دن بھی سانگ کے کھاندے نے وہ ایویں لگتا ہے جویں روزہ تے نہیں ہے وہ کیونکہ روزہ رکھ کے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی رمضان دا آغاز ہویا ہے تے روزہ رکھیا تے زور دا ٹائم ہویا گرمی دی شدت سی صحابی نو بھوک لگ گئی نا تے گھر نظر ماری فروٹ وا پیاسی صحابی نے رج کے کھا لیا جدو رج کے کھا لیا نا صحابی رسول نے کھانا کھا لیا تے پھر یاد آیا او میرا تے روزہ سی میرا تے اینج نہ بھی یاد ہوئے بندہ کھا لے تو کوئی یاد ہے روزہ نہیں رکھے اوہ لے میرے یاد ہی نہیں رہا اینج نہ ہوئے حقیقت ہے جو بندہ بھول جائے صحابی رسول حقیقت اندر بھول گیا رج کے کھانا کھا لیا تے محبوب نبی دے کول آ گیا یاد آئے نا روزہ سونے روزہ بھی رکھیا سی کھانا بھی رج کے کھا لیا یاد ہی نہیں رہا میں بھول گیا ہوں ہن میرے واسطے کی آرڈر ہے امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابی پریشان نہ ہو تو آپ نہیں کھادا تینوں اللہ نے کھلایا ہے تو بھول گئے ہیں افطاری ساڑھے نال کرے گا اللہ تیرا روزہ اپنی بارگاہ قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اے چند اشعار سن لو فرمائش سنی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندیے اینا چھڑیا قرآن حدیثانا سینے لائے رسمہ تیری تانا اے بھول کے ایتا قرآن دیاں پئی مائے گانے گاندی سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے اے ہو گئی رب تو آریے اے دی مت شیطان نے ماریے مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے پئی چمٹے ڈھول بجان دیے چھوڑی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیے چھٹے روزے تے نال نمازانے پہ سن دے ساز آوازانے کانڈ کر کے رب دیاں مسیطانو اے کیبل اتے باندیے او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیے لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے کھیڑن تاش تے پیندے شرابانے پئی شرم زرانا آن دیئے او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن والا بنائے بھائی رفاقت صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ انہوں نے شفائی کاملہ عاجل نصیب فرمائے انہاں دی والد صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے مدثر اسلامک سنٹر ماشاءاللہ فیصل آباد تشریف لے آئے نے اسی طرح زہیب میڈیا والے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے انس اسلامک ماشاءاللہ تشریف لے آئے بلوچ اسلامک
سینٹر والے تشریف لے آئے، اللہ سارے دی محبت قبول فرمائے۔ بھائی محمد نبی صاحب اللہ انہوں دے کارم دا نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہاں ٹور جانا گھر دے پیرے جدو میں ٹورن لگا پھر ادو سناؤں، دعا کر دے جتنے پریشانی اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے کریم ہے اتنا ساڑے دے کرم فرما۔ یا اللہ جتنے میرے دوست احباب تشریف لے آئے سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ انہا جوانہ دیاں جوانیاں اندر برکت فرما۔ اللہ جوانی دے مام تے بڑے گناہ ہو گئے، بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، بڑیاں خطامہ ہو گئیاں۔ مالکا پامیں چنگیاں پامیں مندیاں آخر تیرے بندیاں۔ اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پہ رفاقت دی والدہ محترمہ نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ابو جام دی قبر تے کروڑ حرام تادہ نزول فرما۔ قبر اندر جنت دا بسترہ جنت دا لباس عطا فرما۔ اللہ آج دا پروگرام بڑا کامیاب رہے۔ اللہ اے نوجوانہ دی کامیابی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اے ناپائیاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ قاری صاحب دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ علماء دا بیان کرنا حباب دا سننا مالکہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ جتنیاں بہن اپنے کرم در جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے، اللہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستام دینے بگانے بھی مینے مار دینے، اپنے بھی گلاں کر دینے بگانے بھی تانے مار دینے۔ مالکہ اولاد کسی عورت دے اختیار اندر نہیں، اللہ اولاد دا مالک تھے تمہیں کہنا دے ربا بے اولادہ دے کرانو آباد فرما۔ یا اللہ پائی نبی دے کرم در نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بہنوئی کاری محمد اشرف صاحب بیمار نے، اللہ سونے کاری اشرف صاحب نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے قدر رہ شفقت اکبر صاحب وفات پا گئے، یا اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ حرام دادا نزول فرما۔ صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔